لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں نحو باللہ لأفعلن قضا۔ نحو مضاف، با جار قسمیہ، با جار قسمیہ، اس میں جلالت مجرور، اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر، ظرف مستقر ہو کر، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا اقسم فعل معذوف کے۔ آپ نے قسم والا قاعدہ پڑھا ہوگا، اب آئے لگاتے ہیں۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا اقسم فعل معذوف کے۔ اقسم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل۔ اقسم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل۔ اقسم فعل اپنے آنا ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ انشائیہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم۔ لأفعلن قضا، لام ابتدائیہ ہے تاکید کے لیے، لام ابتدائیہ برائے تاکید، لام ابتدائیہ برائے تاکید۔ افعلن فعل مضارع بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ، افعلن فعل مضارع بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ، صیغہ واحد متکلم، صیغہ واحد متکلم، آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل۔ قضا، قضا مفعول بھی، قضا اس میں کنایہ مفعول بھی، قضا اس میں کنایہ مفعول بھی، ٹھیک ہے، قضا اس میں کنایہ مفعول بھی۔ افعلن فعل اپنے آنا ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، افعلن فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب قسم، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب قسم۔ قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسمیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا۔ نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال مبتدا محذوف کی، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال مبتدا محذوف کی۔ مثال مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ باللہ لأفعلن قضا کی دوبارہ کر رہا ہوں ایک مرتبہ۔ با جار اس میں جلالت مجرور، با جار قسمیہ اس میں جلالت مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے۔ اقسم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد متکلم آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل۔ اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو کر قسم۔ لأفعلن لام تاکید ہے، لأفعلن فعل مضارع مثبت معروف بلام تاکید و نون تاکید ثقیلہ، آنا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل۔ قضا اس میں کنایہ مفعول بھی، قضا اس میں کنایہ مفعول بھی۔ افعلن فعل اپنے آنا ضمیر فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنی جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ قسمیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا۔ آگے پھر ویسے ہی ہے، مثال مبتدا محذوف کی خبر ہو جائے گی، مبتدا خبر جملہ اسم میں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائے نحو ارحم بزید، نحو مضاف ارحم فعل امر معروف، ارحم فعل امر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر، فعل امر حاضر، انت ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، انت ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل۔ با جار زید مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا ارحم فعل کے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا ارحم فعل کے۔ ارحم فعل اپنے انت ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا۔ ارحم فعل امر ہے نا، فعل امر کیا انشاء کی قسموں میں سے، اسی وجہ سے ارحم فعل اپنے انت ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعل انشائیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال مبتدا محذوف کی، مثال مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر
مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے نحو زید بالبلد، نحو مضاف زید مبتدا، با جار زید بالد مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لاغ وہ کا متعلق ہوا، ثابت اسم فاعل کے ثابت اسم فاعل و ضمیر اسم پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے و ضمیر فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثال مبتدا مضاف کی مثال مضاف ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے نحو قولہ تعالی لا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ، نحو مضاف، قولی مصدر مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ ذوالحال، ہی ضمیر مضاف الیہ ذوالحال، تعالی فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، تعالی فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، تعالی فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ و قول مصدر مضاف کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مضاف الیہ و قول مصدر مضاف کا، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قول، لا تلقوا فعل نہیں معروف، لا تلقوا فعل نہیں معروف، لا تلقوا فعل نہیں معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ کیا ہے؟ جمع مذکر حاضر، انتم ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، انتم ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، با جار ایدی مجرور مضاف کم ضمیر مضاف ہے، با جار ایدی مجرور مضاف، ایدی مصدر بھی ہے، ایدی 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 مضاف کم ضمیر مضاف الیہ سے مل کر، ایدی مضاف کم ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا تلقوا فعل کے، مفعول بھی ہوا محلن مفعول بھی ہوا تلقوا فعل کے، کیونکہ یہاں پر با یہ زائدہ ہے، حرف جار تو ہے لیکن حرف جار زائدہ ہے، اسی وجہ سے با حرف جار کیا ہے؟ زائدہ ہے، زائدہ سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کو عبارت سے نکال بھی دیا جائے تو بھی اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ لا تلقوا فعل نہیں معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، انتم ضمیر اس میں پوشیدہ اس کا فاعل، با جار زائدہ، با جار زائدہ، ایدی مضاف کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر محلن مفعول بھی ہوا، کیا ہوا؟ مفعول بھی ہوا تلقوا فعل کے، مفعول بھی ہوا تلقوا فعل کے، الی جار تہلکتی مجرور، الی جار تہلکتی مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوا تلقوا فعل کے، متعلق ہوا تلقوا فعل کے، تلقوا فعل اپنے انتم ضمیر فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر، کیونکہ نہیں انشاء کی قسموں میں سے، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ کا قول کا، قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ و نحو مضاف، قول اپنے مقولہ سے مل کر مضاف الیہ و نحو مضاف کا، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال ہو مبتدا محذوف، خبر ہوئی مثال مبتدا محذوف کی مثال مضاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے نکال کر آنا ہے واللام للاختصاص وللزیادۃ وللتعلیل وللقسم وللمعاقبۃ، ٹھیک ہے، یہ نکالنا ہے اور یہ بھی نکالنا ہے، واللام للاختصاص الجل للفرس، یہاں پر لام جو ہے نا یہ خاص کرنے کے لیے ہے کہ جو کجاوا ہے یہ گھوڑے کے لیے ہی ہے، لام یہ خاص طور پر جو کجاوا یہ گھوڑے کے لیے، لام اختصاص کے لیے آیا، ٹھیک ہے، اور زیادت کے لیے بھی لام آتا ہے، ٹھیک ہے، زیادت کے لیے، جس طرح کہ رادف علیکم ای رادفکم، ای رادفکم، یہاں پر جو بعد ہے نا آگے عبارت میں قرآن پاک میں وہ بعد ہے جو رادفہ کا فاعل ہے، جو کیا ہے؟ رادفہ کا فاعل ہے، اس پہ بھی آپ نے اجرا کر کے آنا، ٹھیک ہے، رادفہ کا کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے۔
बादू को आपने ना माजूफ निकालना जो आके आयत में है, ठीक है। आगे है वली तालीली ना वो जी टुकाली अक रामिका लिक रामिका कि मैं आया तेरे पास कि तेरी ताज़ीम की वजह से, मैं तेरे पास आया तेरी ताज़ीम की वजह से। यहाँ पर इल्लत के लिए लाम आया, यानी कि इल्लत बयान कर रही है कि मैं तेरे पास आया ताज़ीम के लिए। इल्लत क्या है, वैसे नहीं आया, आया तेरी ताज़ीम के लिए, इल्लत बयान की जा रही है, ठीक है। इस इतना आपने इजरा निकाल कर आना है और तरकीब भी निकाल कर आनी है। और अब आप नूरुल इज़ा का निकालें, कल मैंने आपको कहा था नूरुल इज़ा का, अब आप निकालें। बाबुल मसी अलल खुफ़ैन, बाबुल मसही अलल खुफ़ैन, मौज़ू पर मसा करने का बाब है, ये मौज़ू पर मसा करने का बाब है। साहल मसहु अलल खुफ़ैनी फिल हदसिल असगरी लिर्रिजाली वन निसाई वलौ काना मिन शै, सही होता है मसा मौजू पर हद से असगर में मर्द के लिए और औरत के लिए, यानी कि हद से असगर में मर्द और औरत के लिए मसा करना वुज़ू में ठीक होता है, हद से अकबर में ठीक नहीं होता। हद से असगर उसे कहते हैं कि वुज़ू फ़र्ज होता है जिस तरह, और हद से अकबर जहाँ पर गुस्ल फ़र्ज होता है, वुज़ू फ़र्ज नहीं होता, ठीक है। हद से असगर कहते हैं वुज़ू फ़र्ज होने को, हद से अकबर कहते हैं किसको, गुस्ल फ़र्ज होने को, ठीक है। तो मौज़ू पर मसा फ़र्ज कब होता है, जब सही होता है मसा करना जब हद से असगर हो, ठीक है। औरत हो या मर्द हो, उन दोनों के लिए मसा करना जायज़ है। अगरचे हों दोनों मोज़े, अगरचे हों दोनों मोज़े किसी मोटी चीज़ के, किसी मोटी चीज़ के, गैर जिल्दी चमड़े के अलावा, जो चमड़े के अलावा किसी मोटी चीज़ के हों जो चमड़े के अलावा हो तो भी होता है। बराबर है कि हों उन दोनों के नाल चमड़े के या ना हो, या नाल कहते हैं तले को, जो नीचे वाला तला होता है ना, नीचे वाला जो तला होता है उसको नाल कहते हैं। तला चाहे चमड़े का हो या ना हो, लेकिन मोटी चीज़ हो उस पर मोज़ा करना जायज़ है। और मोटी चीज़ उसको कहते हैं कि अगर हम मसा करें उसका पानी हमारी जिल्द तक ना पहुँचे, यानी कि ये मोटी चीज़ है ना, मोटी चीज़ है, ये हमारा पाँव है, तो यहाँ पाँव तक पानी ना पहुँचे, पानी के कतरे ना पहुँचे, उसको मोटी चीज़ कहते हैं, ठीक है। वयश्तरितु लिजवाज़िल मसी अलल खुफ़ैनी, और शर्त मसे के जायज़ होने के लिए मोज़े पर 7 चीज़ें हैं, 7 शर्तें हैं मोज़े पर मसा करने के लिए। 7 शर्तें पाई जाएंगी तो मोज़े पर मसा जायज़ होगा, वरना जायज़ नहीं होगा। 7 शर्तें मैं बयान करता हूँ कि दोनों पाँव धोने के बाद दोनों मोज़े पहने। पहली शर्त है कि पहले दोनों पाँव को धो ले, फिर दोनों को मोज़ों को पहने, पहले दोनों पाँव धोए फिर दोनों मोज़ों को पहने। दूसरी शर्त है मौजू टखनों तक ढके होने चाहिए, मोज़े टखने तक छुपे होने चाहिए, ठीक है। तीसरी शर्त है कि मौजू को पहन कर चलना आसान, मौजू को पहनकर चलना क्या हो, आसान हो, मौजू को पहनकर चलना आसान हो। चौथी शर्त है पाँव की छोटी 3 उंगलियों के बराबर एक मोज़ा फटा हुआ ना, पाँव की जो छोटी 3 उंगलियां है ना उनके बराबर कोई एक मोज़ा फटा हुआ ना, अगर उनके बराबर या उससे ज़ायद फटा होगा तो उस पर भी मोज़ा मसा जायज़ नहीं होगा, ठीक है। आगे 5वीं शर्त है पाँव पर बगैर बांधे मोज़ा ठहर सके, यानी कि बांधा ना हो, मोज़े को किसी चीज़ से बांधे ना भी फिर भी मोज़ा पाँव पर ठहर जाए, ये क्या है, 5वीं शर्त है। छठी शर्त है कि मौजू पाँव तक पानी, मौजू पाँव तक पानी बहे टखने को रोक रखे। छठी शर्त क्या है कि पानी, मोज़ा पानी को रोके तह तक पहुंचने को, मोज़ा पानी को रोके जिस्म तक पहुंचने को, ये छठी शर्त है, मोज़ा पानी को रोके जिस्म तक पहुंचने को। अब ये 6 शर्तें आपने याद करनी है ज़बानी, और ये सारा सबक आपने ज़बानी याद करना है, यानी कि इस तरह याद करना है कि बाबुल मसी अलल खुफ़ैन, मौजू पर मसे करने के बाद मौजू पर मसा करना जायज़ होता है मर्द और औरत के लिए, चाहे वो दोनों चमड़े के अलावा हो लेकिन मोटी हो,
چاہے ان دونوں کے نال چمڑے کے ہوں یا نہ ہوں، اور موضوع پر مسح کرنے کے لیے 6 چیزیں شرط ہے۔ 6 چیزیں آپ نے بیان کرنی ہے کہ 6 چیزیں کون کون سی ہے۔ پہلی شرط، ٹھیک ہے، 6 چیزیں بیان کرنی ہے کہ دونوں پاؤں دھونے کے بعد دونوں موزے پہنے۔ دوسری، موزوں ٹخنوں تک چھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ تیسری، موزوں کو پہن کر چلنا بھی آسان ہو۔ چھوٹی 3 انگلیوں سے زائد پھٹے ہوئے بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ 5ویں شرط، بغیر باندھے موزے ٹھہر بھی سکے۔ اور 6ٹھی شرط کیا ہے کہ موزوں پر جب مسح کرے تو پانی نیچے زمین تک اور پاؤں تک نہ پہنچے۔ یہ آپ نے زبانی بھی اس طرح سے یاد کرنا ہے۔ اب تمام سبق، یہ جو سبق دے رہا ہوں یہ بھی زبانی آپ نے یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، اور ترکیب، ترجمہ، عبارت تمام ٹیٹ ہونا چاہیے۔ ہر چیز آپ محنت کر کے آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑا سنو۔